السلام علیکم مائی آڈینس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنے بندوں سے کس حد تک محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ پریس کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں اگر آپ کو اچھا لگے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دن میں ہمیں 5 مرتبہ اپنی طرف بلاتی ہیں۔ فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت، مغرب اور عشاء کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اذان سن کر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس کا حکم نہیں مانتے، نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے مسجد میں، یا گھروں میں جن لوگوں نے ادا کرنی ہوتی ہے خواتین حضرات وہ نہیں گھر میں ادا کرتی ہیں۔ تو یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ اگر ہم انسان ہونے کی حیثیت سے کسی دوسرے انسان کو بلائیں، 1 مرتبہ بلائیں، 2 مرتبہ بلائیں، 3 مرتبہ بلائیں، وہ ہماری بات نہ سنے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ حالانکہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو وہ بہت اونچی شان والا ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اتنا غصہ آتا ہے جب ہمیں بلایا جائے، ہم کسی کو بلائیں، ہماری کوئی بات نہ سنیں، تو سوچیں اللہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کتنا قادر ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے کہ ہمیں بار بار بلاتا ہے، ہم اس کی بات نہیں سنتے ہیں۔ 1 دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، کئی لوگ تو ایسے ہیں جو بار بلانے کے باوجود مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، اور وہ اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات بلا رہی ہے اور ہم نے بات سننی ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے، یا ہم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہے تو ہم اس کو، اگر ہمارے پاس کوئی ملازم ہے، نوکری پہ رکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ اگر ہماری کوئی قریبی رشتہ دار ہے، بہن ہے، یا اس طرح کوئی اور ریلیشن ہے تو ہم سخت ڈانٹیں گے، اس کو ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ کتنا وہ رحمان ہے، کتنا وہ رحیم ہے کہ ہمیں بار بار بلاتے ہیں، ہم بار بار اس کی بارگاہ میں جانے سے انکار کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ ہمیں اتنی محبت کرتا ہے، پھر بھی وہ ہماری ساری دعائیں سنتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں صبح، ہم رات کو انکار کر کے سوتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بلاوا آتا ہے لیکن ہم اس بلاوے پہ نہیں جاتے۔ جیسے ہم سوتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ ہمیں اچھی نیند سلاتا ہے۔ اگر وہ قادر ہے، وہ چاہے تو ہم سے نیند چھین لے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، لیکن نہیں، وہ پھر بھی اپنے بندے کو اچھی نیند دیتا ہے اور اس کے اٹھنے سے پہلے اس کا رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو رزق کہاں کہاں سے آتا ہے، کس علاقے، کس ایریے میں ہوتا ہے، اور وہ سارا اکٹھا ہو کر کس بندے تک پہنچانا ہوتا ہے، وہ صبح تک سارا یہ کام نمٹا دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر وہ ذات چاہے تو ہم سے ایک نعمت چھین لے، ہمیں اچھی نیند نہ دے، ہم سے رزق چھین لے، ہم سے زندگی جینے کا حق چھین لے، ہمیں بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نوازا ہے۔ اگر وہ ذات چاہے تو ہم سے اپنی تمام وہ نعمتیں چھین لے، لیکن
کتنا وہ رحمان ہے، کتنا وہ رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرتا ہے۔ اس کا بندہ بار بار انکار کرتا ہے، لیکن وہ بار بار اس کے انکار کے باوجود بھی اپنی تمام نعمتیں جو ہیں اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ وہی سورج جو اس کے بندے اس کا حکم ماننے والے ہیں ان کے گھروں میں روشنی دیتا ہے، تو وہی سورج جو بندے انکار کرنے والے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی روشنی دیتا ہے۔ وہی چاند جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہاں پر بھی روشنی پہنچاتا ہے، اور وہی چاند جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کو وہ بھی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہوائیں ہیں، بارشیں ہیں، جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جتنی بھی، سب سے وہ بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے اور جو مانتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نوازتی ہے۔ لیکن یہاں پر غور طلب جو بات ہے وہ یہ ہے، کیا ہمیں ایسا اپنے رحمان کے ساتھ کرنا چاہیے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے؟ ہم اس کا حکم بار بار کیوں ٹال دیتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں غور کرتے اس بات پر جو ذات ہم سے اتنی محبت کرنے والی ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے اور تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت جو ہے وہ کر رہی ہیں، فکس ہیں۔ لیکن اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا اس میں فائدہ ہے، ہم اپنی ذات کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس مالک کے ساتھ یوں جڑ جائیں جس طرح وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ماں سے بڑھ کر 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ماں کی محبت کا اگر یہ عالم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو رلاتی نہیں، تڑپاتی نہیں، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، تو ہمارا رب ہمیں کیسے پریشان کر سکتا ہے؟ ہمارا رب ہمیں کیسے پریشانی میں پھر دیکھ سکتا ہے؟ تو معزز سامعین، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میرا یہ پیغام جتنے لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دے اور وہ تیرے حکم کے آگے سر جھکانے والے بن جائیں، اور وہ تجھ سے محبت کرنے والے ہوں، تیرے حبیب سے محبت کرنے والے ہوں، اور ہم سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت ڈال دے۔ بے شک تو سب کرنے پر قادر ہے، اور تو اتنا رحمان ہے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں چھپایا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے ہمارے گناہوں پر، تو مولا تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ درخواست اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔